Assalamualaikum dear students, सैयद मज़ाहिर अब्बास here, welcome to your class। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में बायोजियोकेमिकल साइकिल को कंप्लीट किया था, जिसमें आपने न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग देखी थी। एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में मूव कर रहे हैं, वाटर है वो मूव कर रहे हैं, एक मतलब उसकी साइक्लिक एक्टिविटी हो रही है और फिर वो पूरे इन्वायरमेंट से मूव करता हुआ एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर तक चला गया था। नाइट्रोजन को आपने देखा कि किस तरह से वो एटमॉस्फेयर से आया, फिक्स हुई, उसकी फॉर्म जो थी वो प्लांट्स ने उसको एब्जॉर्ब किया, फूड चेन का हिस्सा हुआ। फिर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हुए, डिकम्पोजिशन के नतीजे में वापस वो इन्वायरमेंट में फिर चला गया। तो ये सारे प्रोसेसेस आप पढ़ चुके हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन दोनों टॉपिक्स का आइडिया आपको पहले भी था, क्योंकि मैट्रिक में भी आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। इस आपके कोर्स में जो एक नया टॉपिक है आपके लिए वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब अगर होता ये है कि हम इसको एक लेक्चर में भी कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक लेक्चर भी फिर लेंथी हो जाए, और दूसरा ये है कि हम क्योंकि एक नई चीज़ है तो हम इसको दो लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट में हम जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट है या बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ या जो इसके टर्म्स यूज़ होती हैं हम उनको देखेंगे, जो स्टार्ट में प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे हम उनको देखेंगे, और नेक्स्ट में हम एक एग्जांपल लेके पूरे जितने भी स्टेजेस होंगी उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो आ जाएँ डेफिनेशन पे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है। द प्रोसेस बाई विच स्पीशीज़ आर रिप्लेस्ड ओवर टाइम। ठीक है, एक हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, हमारी सराउंडिंग है, फिर वो इकोसिस्टम है। इसमें क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज़ एक वक्त में मौजूद होती हैं। ठीक है, जब ये स्पीशीज़ लिविंग हैं, डेड हो जाएंगी, उसके बाद नई स्पीशीज़ उस एरिया को इन्वेड करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ पहले मौजूद थी, फिर वो रिप्लेस हो रही है और उसको एक नई स्पीशी रिप्लेस कर रही है। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशी बाय अनदर, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है कि सिलसिला जारी रहना। जैसे देखें, हम कहते हैं शजरा नस्ब है कि नस्ल ऐसे जारी है और इतनी पुश्तें आगे आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि हम उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसको लफ्ज़ इकोलॉजी का ले लिया, क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, हम चैप्टर इकोलॉजी का पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस सक्सेशन को इकोलॉजी से रिलेट करेंगे और हम कहेंगे कि आपका जो लिविंग इन्वायरमेंट है इसमें क्या होगा कि एक स्पीशी मौजूद है और उसे दूसरी स्पीशी जब रिप्लेस हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्योंकि हम स्टार्ट में हैं तो आपको एक आइडिया में ज़रूर दे दूं। एक तो हम बात करेंगे इस पूरे टॉपिक में वो ये कि एक वक्त में स्पीशी मौजूद है जहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो वहाँ से फिर एक नई स्पीशी उसको इन्वेट करें तो ये भी सक्सेशन होगी। और दूसरा, किसी ऐसी जगह पे लाइफ का ओरिजिन हो जाना या लाइफ का स्टार्ट हो जाना, लाइफ की बिगनिंग हो जाना, जहाँ पे प्रीवियस लाइफ का कोई वहाँ पे साइन या ट्रेस ही मौजूद ना हो, तो वो भी सक्सेशन का हिस्सा होता है और हम उसको देखेंगे। ठीक है, एक हमने इसको डिफाइन किया कि स्पीशीज रिप्लेस हो रही हैं ओवर दैट टाइम। अब देखें, जब जैसे ही स्पीशीज जब एक वक्त में रह रही हैं, जब वो अपने आप को रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो हमारी सराउंडिंग होगी या इकोसिस्टम होगा, इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो टाइम टू टाइम चेंज होती जाएगी। चेंज इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको दूसरे वे से हम सक्सेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि एक कम्युनिटी है। सबसे पहले तो अब हम आ जाते हैं कम्युनिटी क्या चीज़ है। कम्युनिटी आपको पता है, या हम बेसिक लेवल पे देखें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म तक देख लें, एटॉमिक से ले सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके आप ऑर्गेनिज्म तक आ जाएं। जब हमने एक लफ्ज़ यूज़ कर दिया था स्पीशी का, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड फ्री इन नेचर एंड प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसको हमने कहा था स्पीशीज़। जब बहुत सी स्पीशीज़ एक ही वक्त में एक ही जगह पे रह रही हों तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक हो गया, और जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही वक्त में एक ही जगह पे रह रही हों, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन स्पेस एंड टाइम, वो एक ही वक्त में एक ही जगह पे रह रही हों तो उसे कहते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में देखें तो कम्युनिटी मिलके बना है पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन मिलके बना है स्पीशी से। तो जब स्पीशी आपको पता है कि वो एक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, तो जब स्पीशी रिप्लेस हो रही है तो उसके नतीजे में क्या होगा, कम्युनिटी की जो स्ट्रक्चर होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, सक्सेशन। और सक्सेशन जो होती है हम इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिटी रिले। इकोलॉजी में हम कहते हैं कम्युनिटी रिले सक्सेशन क्या होती है, मतलब
क्या होगा रिले का, कि स्पीशीज़ जो होती हैं, एक स्पीशीज़ जो होगी वो एक रिले सेंटर होगा, इंटरमीडिएट स्टेजेस होंगी, और उसके नतीजे में क्या होगा कि स्पीशीज़ आर रिप्लेस्ड बाय अनदर स्पीशी। ठीक है, कि एक कम्युनिटी रिले है जिसमें स्पीशीज़ जो होती हैं वो कंटिन्यूसली एक दूसरे को रिप्लेस करती रहेंगी। अच्छा, और फिर ये जो स्पीशीज़ एक दूसरे को रिप्लेस करेंगी वो कैसे करेंगी, कि अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जैसे ही चेंज आएगा तो उसके हिसाब से जो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को ऑक्यूपाई करने वाली या इन्वेड करने वाली स्पीशीज़ होंगी वो मौजूद होंगी, और फिर उसके बाद जब एक इन्वायरमेंट थोड़ा सा और साजगार हो जाएगा और फेवरेबल हो जाएगा तो फिर नई स्पीशीज़ उसको इन्वेड कर लेंगी। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इन्वायरमेंट, कि जैसे ही कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज हो रही है तो इसका इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी ज़रूर होता है, कि इन्वायरमेंट में भी चेंज आएगी और उसके नतीजे में स्पीशीज़ जो होंगी वो एक दूसरे को रिप्लेस करती जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक कम्युनिटी कैसे स्टार्ट हो सकती है या कैसे स्टार्ट होगी, तो हम उसकी बात करेंगे व्हेन न्यू हैबिटेट इज़ क्रिएटेड। हैबिटेट या हैबिटेट भी हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जिसको हम उर्दू में या आम समझने के लिए कहते हैं मस्कन या क्यामगाह। ठीक है, पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट विच इज़ यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उनका हैबिटेट होता है। फॉर एग्जांपल, एक चिड़िया का घोंसला अगर दरख्त पे है तो वो दरख्त उसका हैबिटेट होगा। तो कम्युनिटी जब नहीं आएगी तो डेफिनेटली अगर हैबिटेट है, एक वैकेंसी क्रिएट होगी तो तभी जॉब आएगी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जब एक नई स्पीशी आएगी तो वहाँ पे एक हैबिटेट की फॉर्मेशन भी ज़रूर होगी। ठीक हो गया, और दूसरा नया हैबिटेट कैसे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल आप देखें कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन आ जाती है। ठीक है, मतलब समुद्री तूफान आ गया, सुनामी आ गया, लैंडस्लाइडिंग होगी, अर्थक्वेक हो गया। तो अब एक वक्त में क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एक न्यू हैबिटेट वहाँ पे फॉर्मेशन होगी, तो तब वहाँ पे एक कम्युनिटी वहाँ पे उसके ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये सवाल पैदा ये होता है कि कम्युनिटी की बिगनिंग तो ऐसे होगी, तो कम्युनिटी की डिस्टर्बेंस फिर कैसे हुई, तो कम्युनिटी की डिस्टर्बेंस इस तरह से हुई। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा अभी वो न्यूज़ में भी आ रहा था जी कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी और इतनी स्पीशीज़ वहाँ से डिस्ट्रॉय हो गई। तो मतलब कहने का ये कि डिस्टर्बेंस कम्युनिटी की कैसे होती है, बाय द फायर, जब मतलब आग लग जाए, या हरिकेन समुद्री तूफान को हम कह सकते हैं। ठीक है, सुनामी वगैरह हो गया। ठीक है, तो जब ये चीज़ें आएंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, कम्युनिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और दूसरा ये मैंने साथ लिखा है वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइडिंग, इसके नतीजे में कम्युनिटी की जो शेप होती है वो चेंज हो जाएगी और डिस्टर्ब भी होगी। अच्छा, अब जब एक न्यू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के बाद मतलब डिस्ट्रक्शन होगी और न्यू हैबिटेट की फॉर्मेशन हुई, तो सबसे पहले जो स्पीशीज़ आएंगी उनके लिए हमने लफ्ज़ यूज़ कर लिया है अर्लियर स्पीशीज़। ठीक है, अर्लियर स्पीशीज़ का मतलब, अर्ली का मतलब होता है ना इब्तदाई। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इब्तदाई स्पीशीज़, इब्तदाई नस्ल कौन सी होगी, जो कि एक डिस्टर्ब हैबिटेट पे आएगी सबसे पहले, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्लियर स्पीशीज़। ठीक हो गया, उसके बाद जो दूसरी स्पीशीज़ आएंगी, क्योंकि देखें दूसरी स्पीशीज़ आएंगी, यही रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशी हो रही है जिसको आप सक्सेशन कह रहे हो। ठीक है, तो ये जो लेटर स्पीशीज़ होंगी इनको हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, बाद में आने वाले। ठीक है, जैसे क्लास में बहुत से स्टूडेंट आदत होती है बाद में आने वाले, तो ऐसे वो कौन से होते हैं, लेटर स्पीशीज़। तो हम कहेंगे वो स्पीशीज़ हैं जो कि बाद में आएंगी, उन्हें हम कहते हैं कि ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि रिप्लेस करेंगी अर्लियर स्पीशीज़ को, तो उन्हें कहते हैं लेटर स्पीशीज़। एक मिनट स्टॉप। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ होती हैं, तो आपने लाजमी याद रखना है इनको, क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं सीयर, ठीक है, SERE, और एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं सीरल स्टेजेस। सीयर क्या चीज़ होती है और सीरल स्टेजेस क्या होती हैं। देखें, सीयर हम कहते हैं इंडिविजुअल सक्सेशंस आर कॉल्ड सीयर। ठीक है, जो भी सक्सेशन हो रही है, जो भी नस्ल जारी है, उससे हमने एक लफ्ज़ यूज़ कर लिया है सीयर का। ठीक है, मतलब जो भी एक सक्सेशन आ रही है कि फॉर एग्जांपल इस स्पेसिफिक लोकेलिटी में यहाँ पे लाइकेंस मौजूद हैं, ठीक हो गया, तो वो एक मतलब सक्सेशन है। ठीक हो गया, उसके बाद एक नई सक्सेशन आएगी जिसको हमने क्या नाम देना है, फॉर एग्जांपल मोसेस हैं, तो मोसेस जब उसको इन्वेड करेंगे तो वो एक इंडिविजुअल सक्सेशन है। तो जो एक सक्सेशन होगी उसको हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं सीयर का।
ٹھیک ہو گیا. اور پھر جو سیریل سٹیجز کیا ہوتی ہیں, سٹیجز آپ کو پتہ ہے کوئی بھی فیزز کی بات ہوتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں دی فیزز آف دی ڈیولپمنٹ آف سیئر یا فیزز آف دا سیئر ڈیولپمنٹ, کہ جب سیئرز یا انڈیویجول سکسیشنز ہوں گی تو ان کی جو سٹیجز ہوتی ہیں یا جو فیزز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں سیریل سٹیجز. دیکھیں اب یہاں پہ ہم اس سیئر سے ورڈ ہم مزید مطلب اسے ڈیرائیو کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے ہائیڈرو سیئر, ٹھیک ہو گیا. ہائیڈرو ایز دا نیم انڈیکیٹ واٹر, ٹھیک ہے, اور سیئر ہم نے سکسیشن کو کہہ دیا. تو کوئی بھی سیئر ہے, کوئی بھی سکسیشن ہے, جب وہ ایکواٹک باڈی میں موجود ہو تو اسے کہتے ہیں ہائیڈرو سیئر سکسیشن. بیٹا یاد رکھیے گا ہمارے پاس دو طرح کی ہی کنڈیشنز ہیں کہ سکسیشن سٹارٹ ہوگی یا وہ ٹیریسٹریل انوائرمنٹ میں یا وہ کہاں پہ سٹارٹ ہوگی, ایکواٹک انوائرمنٹ میں. تو جب وہ ایکواٹک انوائرمنٹ میں کوئی بھی سکسیشن سٹارٹ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں ہائیڈرو سیئر, ٹھیک ہو گیا. آپ اس کی ایگزامپل لیکس, پونڈز کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں پونڈز, ٹھیک ہے. یہ پونڈز کریم نہیں ہے جی, یہ پونڈز ہم بات کریں واٹر باڈی کی. اچھا نیکسٹ ہے جی ڈیرو سیئر. ڈیرو سیئر کیا چیز ہوگی, کوئی بھی دیکھیں اب یہ دونوں جو میں نے ٹرمنالوجی لکھی ہیں ڈیرو سیئر اور زیرو سیئر, یہ دونوں آتی ہیں ٹیریسٹریل انوائرمنٹ میں, ٹھیک ہو گیا. جب کوئی بھی راک ہو, ہارڈ لینڈ ہو, بیرن لینڈ ہو, مطلب بنجر زمین کی بات کی جا رہی ہے, راکس چٹانوں کی بات کی جا رہی ہے, اور ایسے جب انوائرمنٹ میں کوئی سکسیشن سٹارٹ ہو جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے, ڈیرو سیئر, ٹھیک ہو گیا. کہ یہ وہ سکسیشن ہے جو کہ کہاں پہ آئی ہے, ٹیریسٹریل انوائرمنٹ میں, لیکن ٹیریسٹریل میں کون سی ہے کہ بیرن لینڈ ہے, ہارڈ اور راک سوئل پہ ہے. اچھا نیکسٹ ہے زیرو سیئر. زیرو سیئر آپ کو نام پتہ ہوگا, اگر آپ یاد کریں تو آپ نے زیرو فٹک یا زیرو فائٹک پلانٹس پڑھے ہوئے تھے, دا پلانٹس لیونگ ان دا لمیٹڈ اویلیبلٹی آف واٹر, کہ وہ پودے جو کہ پانی کی کم سپلائی والی جگہ پہ رہتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں زیرو فائٹ. تو زیرو کنڈیشن کون سی ہوتی ہیں, جہاں پہ لمیٹڈ سپلائی آف واٹر ہو. تو اسپیسیفکلی ہم ڈیرو سیئر اور زیرو سیئر ملتی جلتی ٹرمنالوجیز ہیں, لیکن زیرو سیئر سے مراد کیا ہوگی, ہم ڈیفینیٹلی زیادہ فوکس کریں گے ڈیزرٹ کو اور سینڈ کو, یعنی جہاں پہ صحرا ہے یا ریت زیادہ موجود ہو اور وہاں پہ کسی قسم کی سکسیشن سٹارٹ ہو جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, زیرو سیئر. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کائنڈز آف سکسیشن. سکسیشن کی کائنڈز کتنی طرح کی ہوتی ہیں, کتنی طرح کی سکسیشن ہو سکتی ہے, اس کی ہم پروسیسز آگے دیکھ لیتے ہیں. تو جنرلی ہم جو سکسیشن ہوتی ہے اپنے ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, کس لحاظ سے, ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے, ہم اسے دو میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں. ایک ہے پرائمری سکسیشن اور دوسری ہے سیکنڈری سکسیشن. تو پرائمری سکسیشن, پرائمری یعنی پہلے آنے والی, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب اس پرائمری سکسیشن کو ہم کیا کہتے ہیں, دا پرائمری سکسیشن وچ سٹارٹس آن دا بیئر ایریا, ٹھیک ہے, مطلب وہ راک کی بات ہو رہی ہے, وہ بیرن لینڈ کی بات ہو رہی ہے, وہ ڈیزرٹ کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری سکسیشن, جہاں سے لائف کا سٹارٹ ہو, ٹھیک ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں پرائمری سکسیشن. اور دیکھیں پرائمری سکسیشن جو ہوتی ہے اس کے لیے ہم پرائمری کا لفظ اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پریویس لائف یا مطلب ٹریس ہمیں پہلی لائف کی نہیں ملتی, ٹھیک ہو گیا. یعنی ایک کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پہ پہلے وہ مطلب زمین کا حصہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن بایوسفیئر کا حصہ نہیں تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بایوسفیئر ہم کہتے ہیں کہ ارتھ کا وہ حصہ جہاں پہ لیونگ آرگنزم موجود ہیں یا وہاں پہ لائف ایگزسٹ کرتی ہے, چاہے وہ بیکٹیریا ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. تو جب ہم بات کریں گے پرائمری سکسیشن کی تو یہ اب یعنی ارتھ کا وہ حصہ ہے جو کہ پہلے بایوسفیئر کا حصہ نہیں تھا لیکن اب بایوسفیئر کا حصہ ہونے جا رہا ہے, یعنی اب اس پہ لائف ایگزسٹ کرنا شروع ہوگی. تو اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے, پرائمری سکسیشن, کہ جہاں پہ پریویس ٹریس یا سائن آف لائف موجود نہیں ہوگا اور وہاں سے لائف سٹارٹ ہوگی. اچھا کیونکہ ہم نے بات کی پرائمری سکسیشن اور سیکنڈری سکسیشن جو ہے یہ کیونکہ اپنے ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے ہے. تو دیکھیں پرائمری سکسیشن جو ہوتی ہے اٹ ٹیکس تھاؤزنڈز آف ایئرس فار دی ڈیولپمنٹ آف پرائمری سکسیشن, ٹھیک, کہ 100 اینڈ تھاؤزنڈ آف ایئرز آپ کو ریکوائر ہوں گے کس چیز کے لیے, پرائمری سکسیشن میں. تو یہ وجہ کیا ہے یہ ہم آگے نیکسٹ لیکچر میں آپ پوری سٹیجز بھی پڑھیں گے, آپ کو اس چیز کی زیادہ ہیلو ہائی بھی ہو جائے گی, لیکن ابھی میں آپ کو یہ بات اس لیے بتاتا ہوں. دیکھیں وہاں پہ پریویس لائف کا کوئی ٹریس نہیں ہے,
ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ لائف کو اگر وہاں پہ ایگزسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ بھی فیوریبل ہونی چاہیے. تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ کنڈیشنز فیوریبل ہونے میں یا جو بہت کم سپیشیز ہوں گی ایک جگہ پہ آئیں گی, وہاں پہ رہنے کے قابل بنائیں گی, اور پھر وہ سپیشیز ریپلیس ہوئیں گی, تو یہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہوگا یہ بہت زیادہ لگے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے جو پرائمری سکسیشن ہوتی ہے اس کو ٹائم زیادہ ریکوائر ہوتا ہے. اچھا, ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں ہائیڈریک یا ہائیڈر آرک بھی اس کو بولا جاتا ہے, کہ ہائیڈرا نکلا ہے ہائیڈرو سے. ٹھیک ہو گیا, کہ یعنی یہ وہ پرائمری سکسیشن ہے جو کہ کہاں پہ ہوگی, واٹر باڈی میں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور پھر ہم اس کے لیے ہم کہتے ہیں جی ہائیڈرارکی یہ چیز ہے کہ پرائمری سکسیشن ان دا ایکواٹک باڈیز, اور پھر اس کی جو سٹیجز ہوتی ہیں سیریل سٹیجز, ہم اس کے لیے لفظ یوز کر لیتے ہیں ہائیڈروسیئر. ٹھیک ہو گیا. اوپر ہم نے لفظ ہائیڈروسیئر کا یوز بھی کیا تھا, سیئر ان دا ایکواٹک باڈی. تو وہ مطلب سٹیجز جو ہوں گے ایکواٹک باڈی کے لحاظ سے وہ پھر ہائیڈروسیئر ہوں گی. ایگزامپل دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی جیسے ارتھ کویک ہے, لینڈ سلائڈنگ ہے, لاوا ہو گیا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ مطلب ایک لائف جو تھی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن جب ایک ایسی کنڈیشنز آئیں کہ جہاں پہ مطلب وہ لائف اس چیز کے قابل ہی نہ ہو, وہاں پہ آکسیجن کی سپلائی ہی نہ ہو, وہاں پہ پانی نہ ہو, یا کوئی ایسی جو بھی لائف کی سارے پروسیسز ہیں جہاں پہ مطلب لائف ایک سسٹینیبل ہو سکتی ہے, تو جب ایسی کنڈیشنز نہ ہوں اور وہاں پہ پھر لائف کا سٹارٹ ہو جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, پرائمری سکسیشن. ٹھیک ہو گیا. تو نیکسٹ جو ٹاپک آتا ہے یا جو دوسری ٹائپس آتی ہے وہ ہے سیکنڈری سکسیشن. سیکنڈری سکسیشن کیا ہوتی ہے, فارمیشن آف نیو ایکو سسٹم آفٹر دی ڈسٹربنس آف ایگزسٹنگ ایکو سسٹم. ایکو سسٹم کو ہم نے فرسٹ لیکچر میں ڈیفائن بھی کیا تھا کہ پارٹ آف دا انوائرمنٹ ویئر لیونگ تھنگس انٹریکٹ ود دا نان لیونگ آبجیکٹس. تو دیکھیں ایک لائف ایگزسٹ کر رہی تھی, ایک کمیونٹی آرام سے ڈیولپ ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, لیکن سڈن کلائمیٹک چینجز ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ لائف جو تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی. فار ایگزامپل ایک فارسٹ ہے, وہاں پہ آگ لگ گئی تو اس سے جو بہت سے پلانٹس ہیں وہ وہاں پہ راکھ بن گئے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ جو پلانٹس تھے بہت سے انسیکٹس اور جو اینیملس تھے وہ ان کے اوپر فیڈ کر رہے تھے, تو ان کا بھی ایک یعنی ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہو گئی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو لائف تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی. اس کے علاوہ آپ دیکھو ارتھ کویک ہے, لینڈ سلائڈنگ ہے, لاوا ہو گیا, یہ ایسی مطلب انوائرمنٹل کنڈیشنز جب آئیں گی تو ایک جو ایگزسٹنگ ایکو سسٹم ہے اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. تو وہاں پہ جب ایک مطلب ایگزسٹنگ ایکو سسٹم ہو, کسی انوائرمنٹل کنڈیشن سے وہ ڈسٹرب ہو گیا, ڈسٹرائے ہو گیا, اس کے بعد جب ایک نیا ایکو سسٹم ڈیولپ ہو جائے یا ایک نیو کمیونٹی ڈیولپ ہو جائے, ٹھیک ہو گیا, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, سیکنڈری سکسیشن. اچھا, نیکسٹ آپ ادھر فوکس کیجئے گا کہ پرائمری سکسیشن جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, از ڈسٹرب بائی دا فائر, ہریکینس, یہ ساری چیزیں ہم نے سٹارٹ میں بھی ڈسکس کر لی ہیں. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ جو پرائمری سکسیشن ہے اس کے بعد ہمیشہ سیکنڈری سکسیشن آئے گی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پرائمری سکسیشن تھی, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک جو مطلب پریویس لائف کا کوئی سائن نہیں تھا, ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوگی, تو وہ پرائمری سکسیشن ہے. اب پرائمری سکسیشن جو تھی وہ تباہ ہو گئی کس وجہ سے, کسی انوائرمنٹل کنڈیشن کی وجہ سے جو کہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. تو اس کے بعد جب ایک نئی اسپیشی آئے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں, یا ایک نیو کمیونٹی ڈیولپ ہو تو اسے ہم نے کہا پرائمری سیکنڈری سکسیشن. تو سیکنڈری سکسیشن, اور کیونکہ ہم نے کہا نا کہ یہ ٹائم پیریڈ کی وجہ سے ہم نے اسے ڈسکرائب کیا ہے, تو سیکنڈری سکسیشن جو ہوتی ہے یہ پرائمری کی نسبت جلدی ہو جاتی ہے. وہاں پہ دیکھیں تو ہم نے کہا تھاؤزنڈز آف ایئرز, تو ادھر آپ کو مطلب کچھ ایئرز جو ہوتے ہیں مطلب ہنڈریڈز میں بھی آپ کیا ہوتا ہے کہ جو سیکنڈری سکسیشن ہے وہ وہاں پہ پوری ایک نیو ہیبیٹیٹ کی فارمیشن ہوتی ہے, نیو کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اور ایک پروسیس آپ کو کمپلیٹ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیں, جب ایک لائف کا مطلب پرائمری سکسیشن موجود تھی تو وہاں پہ کچھ اسپیشیز تھی جن کو ہم نے کہا پرنسپل اسپیشیز. فار ایگزامپل ایک جنگل کو دیکھیں تو وہاں پہ جو درخت یا کوئی بھی پلانٹس ہے جو کہ ہمیں زیادہ نمبر میں نظر آئیں گے اسے ہم کہتے ہیں پرنسپل اسپیشیز. تو جب کوئی بھی ایسے فائر, ہریکین یا کوئی لینڈ سلائڈنگ, ارتھ کویک ہو تو سب سے زیادہ ڈسٹرب بھی پرنسپل اسپیشیز ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا نمبر زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہوگا کہ ساری اسپیشیز جو ہوں گی وہ ساری ختم نہیں ہوتی, کچھ جو ٹریسز ہوتی ہیں یا کچھ جو ریمینز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ رہ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوگا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو سیکنڈری سکسیشن ہے وہ جلدی کیوں ہو جاتی ہے, کیونکہ جو پریویس ویجیٹیشن تھی اس کی وجہ سے کیا تھا کہ اس کے کچھ لیو سم مارکس اور نیوٹرینٹس,
کہ کچھ جو نیوٹرینٹس تھے وہ وہاں پہ اویلیبل بھی ہیں, کچھ جو ٹریسز ہیں وہ وہاں پہ موجود بھی ہیں, یعنی پریویس لائف کا کوئی نہ کوئی سائن موجود ہے جس کو نئے آنے والی اسپیشیز بہت جلدی ان نیوٹرینٹس کو اپٹیک کر لیں گی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ایک جو سکسیشن ہوتی ہے وہ ہمیں تیزی سے نظر آئے گی. تو جو پرائمری سکسیشن تھی وہاں پہ پریویس لائف نہیں تھی, ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہاں پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے. دوسرا کیونکہ لائف جب ایگزسٹ نہیں کرتی وہاں پہ نیوٹرینٹس موجود نہیں تھے, تو ایسے ہارش انوائرمنٹ کو انویڈ کرنے والی اسپیشیز بھی کوئی خاص ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ جو پرائمری سکسیشن ہے اس کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے, سیکنڈری سکسیشن کا ٹائم کم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سیکنڈری سکسیشن ہمیشہ پرائمری سکسیشن کے بعد آتی ہے. اچھا, یہ تو ہم نے ڈسکس کیے کائنڈز آف سکسیشن. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سٹیجز آف سکسیشن. اگر ہم دیکھیں سٹیجز آف سکسیشن, اس سے پہلے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کچھ کو ہم نے کہا ارلیئر سپیشیز اور کچھ کو ہم نے کہا لیٹر سپیشیز. اب ہم تھوڑے سے نیم موڈیفائی کر رہے ہیں جو کہ آپ آگے یوز بھی کریں گے. سب سے پہلے ہم پہلی سٹیج کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کمیونٹی کے لحاظ سے, اسے ہم کہتے ہیں پائنیئر کمیونٹی. اچھا, ایک چیز یاد رکھیے گا, جو ہم نے ارلیئر اور لیٹر کا لفظ یوز کیا وہ ہم نے اسپیشی کے لیے لفظ یوز کیا تھا, لیکن جو یہاں پہ پائنیئر اور کلائمیکس کا ورڈ یوز کریں گے وہ ہم کمیونٹی کے لیے لیں گے. اور کمیونٹی میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اسپیشیز موجود ہوں گی اور وہ پاپولیشن, اور پھر پاپولیشن جب گروپ ہوگا تو وہ کمیونٹی بن جائے گی. اچھا, اس میں کیا ہوگا کہ پائنیئر کمیونٹی, دیکھیں پائنیئر کہتے ہیں سب سے پہلے یا بانی کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک مطلب جہاں پہ لائف ایگزسٹ نہیں کرتی, ایک بیئر راک ہیں اور اس کے اوپر یعنی اس کو انویڈ کرنا. اور تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے بہت ہارش انوائرمنٹ ہے, بہت ایک ہارڈ لوکیلٹی ہے, وہاں پہ نیوٹرینٹس موجود نہیں ہیں. تو وہاں پہ جو رہنے آئیں گے یا سکسیشن کو سٹارٹ کریں گے انہیں کہتے ہیں ہم فرسٹ سپیشیز. اور ان کے لیے ہم نے لفظ یوز کیا ہے جی, یہاں پہ ہم نے لفظ یوز کیا ہے انویڈر کا. ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ انویڈر سپیشیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے ایریا کو, ایسی راک کو, ایک ایسے انوائرمنٹ کو انویڈ کرتے ہیں جہاں پہ پریویس لائف ہی موجود نہیں ہوتی. تو یہ پائنیئر کمیونٹیز میں انویڈر ہمیں نظر آتے ہیں, اور اس کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہو لائکن. یہ ہارڈی انویڈر بھی میں نے یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ایک راک ہے کوئی بھی, وہ بہت ہارڈ سرفیس ہے. تو لائکنز جو ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے, اس کو انویڈ کریں گے, اس کو اپنے رہنے کے قابل بنائیں گے. یہ لائکنز کون سے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, یہ ہم پوری سٹیجز نیکسٹ ڈسکس کریں گے لیکچر میں, تو آپ کو مزید کنفرم ہو جائے گا. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسوسیشن ہے فنگس اور الجی کی, ٹھیک ہے. تو یہ ہم ڈسکس کریں گے وہاں پہ کہ اپنی یہ جو ہاسٹوریا ہوتے ہیں, روٹ لائک رائزائڈ ہوں گے, وہ اس کو انٹیگریٹ کریں گے اس راک میں, اور وہاں پہ اپنے ڈائجسٹیو انزائمز کو ریلیز کریں گے. اور پھر پتھر جو ہوگا اس کی ویدرنگ بھی ہوگی, تھوڑے سے نیوٹرینٹس بھی آئیں گے, تھوڑا سا ہیومس کانٹینٹ بھی ہوگا. تو ایک نئی سپیشیز کے لیے وہ کیا کریں گے, ایک سازگار ماحول کو کریٹ کریں گے. تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ جہاں پہ انہوں نے سٹارٹ میں انویڈ کیا, اس کو رہنے کے قابل بنایا, تو پھر جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے وہاں سے کچھ پلانٹس اور اینیملز جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کو انویڈ کریں گے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, دیکھیں ہر ایک جو بھی آرگنیزم ہے اس کا ایک لائف سپین ہے, ٹھیک ہو گیا. جب یہ لائکنز موجود ہیں, انہوں نے انویڈ کر لیا, کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد جب یہ ڈیتھ ان کی ہو جائے گی, ڈیکے ہو جائے گا, تو اب ان کی باڈی کا جو آرگینک میٹر ہے وہ وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ اب ہیومس بھی موجود ہے, وہاں پہ ڈائجسٹیو انزائمز بھی موجود ہیں. پتھر جو تھا اتنا سخت, اس پہ انہوں نے کچھ اپنے انزائمز ریلیز کیے, روٹس جب انٹیگریٹ کیے تو وہ اتنا سخت نہیں رہا, وہ اب تھوڑا سا نرم ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ایک پتھر جو تھا وہاں پہ سمجھیں کہ ایک فرٹیلیٹی اس کی انکریز ہو گئی. حالانکہ وہ فرٹائل نہیں تھا, ایک بالکل بیئر راک تھا, لیکن وہاں پہ انہوں نے اپنا کانٹینٹ ایسا ایڈ کیا کہ وہ فرٹائل ہو گیا, فرٹیلیٹی انکریز ہوگی اس کی. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سراؤنڈنگ سے جو پلانٹس اور اسپیشیز ہوتی ہیں وہ اس ایریے کو آنا شروع کر دیں گی, اور یہ پھر جو لائکنز ہوں گے یہ کسی نیکسٹ اسٹیج سے ریپلیس ہو جائیں گے. تو یہ جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پائنیئر کمیونٹی, کہ مطلب پریویس سکسیشن میں سب سے پہلے جو آنے والے اسپیشیز ہوتی ہیں اس کو اور اپنی ایک کمیونٹی کو ڈیولپ کریں گی, اسے ہم کہتے ہیں پائنیئر کمیونٹی. نیکسٹ جو آتا ہے وہ ہے کلائمیکس کمیونٹی. کلائمیکس مطلب بہت زیادہ کمبینیشن ہو جائے گا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, فائنل سٹیبل سٹیج ہے, ٹھیک ہے. اور سٹیبل سٹیج ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اب انوائرمنٹ اتنا سازگار ہو چکا ہے, ایک اتنی لوکیلٹی اچھی ڈیولپ ہو چکی ہے, اتنے اچھے ہیبیٹیٹ ڈیولپ ہو چکے ہیں, جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ سپیشیز آرام سے ایک جگہ پہ ایک ایریا میں رہنے کے قابل ہو جائیں گی. تو یہاں پہ ہم نے کہا فائنل سٹیبل سٹیج ہے,
ٹھیک ہے. اسپیشیز ریپلیس کرتے کرتے ایک ایسی سٹیج اٹین ہوگی جہاں پہ ایک سٹیبل سٹیج ہوگی اور وہ ایک ہی انوائرمنٹ میں ایک ہی جگہ پہ ہمیں نظر آئے گی, اسے ہم کہتے ہیں کلائمیکس کمیونٹی. اور یہاں پہ کیا ہوگا, ڈیفرنٹ سپیشیز موجود ہوں گی, ایک طرح کی سپیشیز نہیں ہوں گی. وہاں پہ لائکن سے لے کے ایک بڑے مطلب جمنوسپرم تک, اینجیوسپرم تک, سارے آپ کو پلانٹس اور جو اینیمل اور مائکروبز وغیرہ ہو گئے, فنگس ہو گئے, سب کی ڈائیورسٹی آپ کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہوگا, جو بھی سیئرز آتے ہیں وہ جیسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ ریپلیس ہوتے جائیں گے, وہ انوائرمنٹ کو موڈیفائی کرتے جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو پائنر کمیونٹی تھی انہوں نے تو بیر راکس کو اور ایسے بیرن لینڈ کو انویڈ کیا تھا. تو جو کلائمیکس کمیونٹی ہے وہ بالکل جسے ہم کہتے ہیں نا زرخیز, سرسبز و شاداب, ایک ایسی جگہ پہ مطلب انوائرمنٹ کو بنا دیں گے جو کہ ہر طرح کے انوائرمنٹ, ہر طرح کے مطلب جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہے, ساری ڈائیورسٹی سپیشیز اس کو رہنے کے قابل بنا دیں گے. کنڈیشنز جو ہوتی ہیں کلائمیکس کمیونٹی میں بہت فیوریبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی وجہ کیا ہے, فیوریبل اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ ایسوسیشنز بہت زیادہ ہیں, مائکروب جتنے زیادہ ہوں گے, ایک ایکو سسٹم ہے تو ایکو سسٹم میں کیا چیز ہوگی, انٹریکشن ہوگا انوائرمنٹ کا اور آرگنزم کا, تو وہاں پہ نیوٹرینٹس کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو جتنا زیادہ نیوٹرینٹس کی اویلیبلٹی زیادہ ہوگی اتنی بایو ڈائیورسٹی انکریز ہوتی جائے گی. تو یہ اس وجہ سے جتنی بایو ڈائیورسٹی انکریز ہوگی آپ کا جو لیونگ ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کلائمیکس کمیونٹی جو ہوتی ہے اس لیے ہم نے کہا سٹیبل سٹیج ہے. یہاں پہ جیسے جیسے نیوٹرینٹس انکریز ہوتے جا رہے ہیں تو فرٹیلیٹی آف سوائل جو ہے یہ بھی انکریز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور نئے ہیبیٹیٹ کی فارمیشن بھی ہو رہی ہے. دیکھیں اب جیسے جیسے مطلب کیا ہوگا, ایک ایریا جتنی بھی فرٹائل لینڈ ہے اس کا جب ایریا بڑھتا جائے گا تو نیو ہیبیٹیٹس اب آنا شروع ہو جائیں گے, نیو پلانٹس آنا شروع ہو جائیں گے, نیو ٹریز ڈیولپ ہوں گے, تو ایک نیا جو ہیبیٹیٹ ہوگا اس کی ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر جب ہیبیٹیٹ انکریز ہوگا, آرگنزم زیادہ ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں چاہے وہ میوچلسٹک ہوں, پیراسٹک ہوں, پریڈیشن ہو, کمپٹیشن ہو, ہر چیز آپ کو نظر آئے گی ایک سٹیبل کلائمیکس کمیونٹی میں. اور پھر اس میں جو آپ کو نظر آئیں گے انسیکٹس بھی ہوں گے, پلانٹس بھی ہوں گے, اینیملز بھی ہوں گے, مائکروبز بھی ہوں گے, ہر طرح کی بایو ڈائیورسٹی آپ کو کلائمیکس کمیونٹی میں نظر آئے گی. اور اس کی کلائمیکس کمیونٹی کی جو ایک ایگزامپل ہے وہ ہم لے سکتے ہیں فارسٹ. ٹھیک ہو کیا. یہاں پہ تو ایگزامپل ہم نے لائکنز کی لی تھی نا پائنیئر کمیونٹی میں, لیکن یہاں پہ کلائمیکس کمیونٹی میں جو ایگزامپل لیتے ہیں وہ ایک جنگل کی آپ لیتے ہو, کیونکہ اگر آپ جنگل میں دیکھو تو کتنے زیادہ اینیملز موجود ہیں, کتنے زیادہ پلانٹس موجود ہیں, کتنے زیادہ انسیکٹس موجود ہیں. تو یہ ایک جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل ہوتا ہے. تو بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے ایکولوجیکل سکسیشن کو دیکھا, ہم نے اس کو ڈیفائن کیا, ہم نے کہا سپیشیز جو ہوتی ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ایک دوسرے کو ریپلیس کرتی جائیں گی, اس فنامنا کو ہم نے سکسیشن کہا, اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. پھر ہم نے سپیشیز لیول پہ ہم نے کہا کہ کچھ جو سپیشیز ہوں گی وہ پہلے آئیں گی, ان کو ہم نے ارلی سپیشیز کہا, پھر وہ جب ریپلیس ہو جائیں گے اس کو ہم نے کہا لیٹر سپیشیز. پھر ہم نے مزید یہاں پہ ڈسکرائب کیا سیئرز کیا ہوتے ہیں, انڈیویجول سکسیشنز, اور پھر جو سٹیجز ہوتے ہیں ان کو سیریل سٹیج کہا. ہم نے کہا اگر پانی میں ہوتی ہیں تو ہائیڈرو سیئر ہے, اور پھر اگر ٹریسٹریل انوائرمنٹ میں ہے تو وہ ڈیرو سیئر بھی ہے اور زیرو سیئر بھی ہے. پھر ہم نے کہا پرائمری سکسیشن بھی ہوتی ہے, سیکنڈری سکسیشن بھی ہوتی ہے, کہ سکسیشن ایسی جگہ سے سٹارٹ ہو جہاں پہ لائف کا کوئی پہلے ٹریس ہی موجود نہ ہو تو وہ پرائمری سکسیشن ہے, اور وہ بہت ٹائم زیادہ بھی لے گی کیونکہ وہاں پہ لائف ایگزسٹ پہلے نہیں کرتی تھی. اور پھر سیکنڈری سکسیشن کہ پرائمری سکسیشن ایک ایکو سسٹم موجود تھا لیکن کوئی مطلب زلزلہ آیا, لینڈ سلائڈنگ ہوئی, وولکینک کرپشن ہوئی, کچھ بھی ایسا ہوا, سمندری طوفان آیا, اس کے نتیجے میں پرائمری سکسیشن تباہ ہوگی, تو اس کے بعد ایک نیا سکسیشن. پھر مزید ہم نے کہا کہ یہاں پہ جو سکسیشن ہوتی ہے اس کی سٹیجز میں سب سے پہلے جو آنے والے ایک ہارڈی لائکنز کو ہم نے کہا کہ یہ پائنیئر کمیونٹی ہوں گے, کہ یہ پائنیئر ہوں گے جو کہ ایک ہارش راک کو یا بیر راکس کو یا ایک جو لینڈ ہوتی ہے اس کو انویڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر رہنے کے قابل کریں گے, ہیومس کنٹینٹ ان کا زیادہ ہوگا, ان کی ڈیتھ اینڈ ڈیکے ہوگا تو نئی سپیشیز آئیں گی. تو اس طریقے سے کلائمیکس کمیونٹی ڈیولپ ہوگی جب تک جیسے ہمارے پاس فارسٹ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کوئی بھی کوسچنز ہو تو بسم اللہ پوچھ سکتے ہیں. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ جو ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں ان کو دیکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.